حمد و سلام لاج کے ساتھ واجب التکریم واجب الاحترام جملہ حضرات مہمان گرامی کے در الحمدللہ آپ اور میں جمعۃ المبارک دیاں عظیم برکات حاصل کرن واسطے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ اندر حاضر دعا ہے اللہ کریم آپ دی اور میری حاضرین ہو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم سن اپنا اور اپنے محبوب دا ذکر کرن دی اور سن سنا کے اس کے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں ساریاں مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ کریم نے ساری زندگی اندر ایک دفعہ پھر آمنہ دلال دا مہینہ عطا فرمایا۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کروں گا اللہ کریم سن اس مہینے کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں چونکہ آج ماہ ربیع الاول دا پہلا جمعہ مبارک اور یکم ربیع النور شریف تو میں انشاءاللہ اس حوالے دنال چند معروضات آپ نے گوش گزار کرنا گا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں یاد رکھو اسی آل سنت والجماعت ساڈا ایک عقیدہ اور ایمان اعتقاد اور وثوق ہے کہ جس شے دی نسبت آمنہ دے لال دے نال ہو جاوے او شے عام نہیں بلکہ او شے خاص ہو جاوے۔ یہ ساڈا ایمان خواہ او مدینے دی مٹی ہوے خواہ او میرے آقا دے نالین شریفین ہوے خواہ او میرے کریم آقا دی کملی ہوے جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو جاوے او شے بھی دوجیاں شیاں نالوں آلہ ہو جاوے۔ یار اس مکہ پاک اندر کتنے نبی آئے کتنے انبیاء و رسول آئے کتنے انبیاء دیاں قبرہ نہیں لیکن اللہ نے قسم نہیں اٹھائی لیکن جدو آمنہ دلال نے اپنا قدم مبارک مکہ دی سرزمین دے ہوتے رکھیا اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے سونیا کہ نہ اس شہر دیا قسمانے جس شہر اندر تو بسدا اگر شہر دی نسبت میرے آقا نال وہ شہر بھی آلہ اگر آل بیت دی نسبت میرے آقا نال اہل بیت بھی آلہ اگر صحابہ دی نسبت میرے آقا دے نال صحابہ بھی آلہ ساڈا تے ایمان اور یقین ہے جیڑا مصطفیٰ دا غلام بن کے آئے او سنیاں دا امام بن کے ساڈا ہی ایمان ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں میرے دوستوں جس شے دی نسبت میرے آقا نال او شے آلہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ حدیث مبارکہ نو لکھتے نے آپ فرماتے نے میرے لاجوال آمنہ دلال مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جس جگہ تے میرا نام نامی اسم گرامی لکھیا جاتا ہے وہ جگہ عام نہیں رہتی وہ جگہ اللہ کی بارگاہ اندر خاص الخاص ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ تے نام آگے کیوں جگہ دی نسبت میرے آقا یار جتے میرے آقا بستے ہیں وہ دیتے تھے کیا کہنے نا یہ جس جگہ تے میرے آقا کا نام آگے وہ جگہ بھی اللہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے مزید فرمایا آپ نے فرمایا جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی بیڑا بنایا کشتی تیار ہو گئی بیڑا تیار ہو گیا آپ نے منن والیاں نے بٹھایا جب منن والیاں بٹھایا نا ظاہری بات ہے آپ لوگ جانتے ہو جب پانی دیا لہراں آندیاں نے کشتی کدی سجے کدی کھبے جنبش کھا رہی ڈولنا کھا رہی جب اس قوم نے دیکھیا نا آدھے نے موسیٰ نوح سن ڈر لگدا ہے اے دی جنبش اے حرکتہ ختم کرو یاد رکھو پہنی امتہ نا بڑیاں لوڑیاں نبیاں کو
قوم کہنے لگے موسیٰ ساڑھے گھر اندر سا تو کھانا نہیں پکدا تو بوٹیاں بٹیرے آلہ قسم کا گوشت آوے اسی کسان تے تیرا کلمہ پڑھسان مگر نہ سا تو کلمہ نہیں پڑھیا جاندہ اللہ نے دعانوں قبول فرمایا جدو منو سلوہ آیا بٹیرے آئے بوٹیاں آئیاں میرے دوستوں بھنے ہوئے بٹیرے آ گئے جدو کھا کے رج گئے نا آج بھی یاد رکھو بندہ زیادہ گوشت کھاوے بندے پسینہ آ جاتا جدو انہوں پسینہ آیا گرمی محسوس ہوئی کہنے لگے اے اللہ دے نبی ساندے پسینہ آ رہے آئے گرمی آ رہی ہے رب نو آکھو کوئی تمو دا بندوبست کرے کوئی اتے غمام لگاوے کوئی سایہ بناوے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ اندر عرض کردے نے مولا میری قوم میں مطالبہ کر دیں گے یہ وہ قصہ کہانی نہیں اللہ کا قرآن ہے اونچی پھر بولو سبحان اللہ قرآن کا اللہ دے نبی جناب سیدنا حضرت موسیٰ نبی جناب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ اندر جب دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تنبو بنایا پہنیاں قوماں بڑے بڑے مطالبے کرنا تے پھر جب فرعون نال لڑائی دیواری آئی نا اللہ دے نبی نے فرمایا او میری قوم تسی اللہ دی نعمتاں کھاندے رہے ہو ہن رب بلا لے آئے فرعون نے دشمن او دے نال جنگ کر دیں گے لڑنا ہے انہاں کیا موسیٰ اساں کوئی نہ بہنا آپ جا اپنے رب نو لے جا ساڈا فرعون نال کیڑا جھگڑا ہے اتنیاں قوماں دا ایمان اپنیاں میرے دوستو انہاں کام کروائے مطالبے کروائے اللہ تعالیٰ نے سب کوئی دے دیتا لیکن جدو اللہ دے نا دے کٹن دی باری آئی کوئی تیار نہ ہو گیا بہرحال میرے بھائیوں میرے دوستو یہ پہلیاں قوماں نوح علیہ السلام نے قوم کا ذکر کر رہے ہیں جدو کشتی اندر جنبش آئی ڈولنا قادیاں نے حدیث مبارکہ دے اندر آیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو کشتی نے جنبش کر دی ہے ڈولنا قادیاں نے حرکت آئی ہے قوم ڈر گئی ہے کہنے لگی ہے نوح ان کرو اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرو اللہ انہیں جنبش کو ختم کرے اللہ انہیں ڈولنا کو ختم کرے اللہ انہیں حرکتوں کو ختم کرے اللہ دے نبی جناب سیدنا حضرت نوح علیہ نبی نام علیہ السلام رب دی بارگاہ
تیری میری ولادت یورپ اندر کر دے اللہ ساڈا باپ ہی نہ ہوئے یا پتہ نہیں کیڑا باپ ہے میرے بھائیوں میرے دوستو یہ حالات اللہ دا ہر موقع تے شکر ادا کیتا کرو مولا تیرا شکر ہے تو سن زہرا دے باپ دا امتی بڑا غلام بڑا چلیا یار اس تو بڑا اور کیڑا اعزاز ہے اعزاز نبی بھی مانتے ہیں مولا جی امت نو دینی وہ سونے دا امتی تے بنا میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ کریم نے وہ سن امن دلال عطا فرمایا وہ کریم مصطفیٰ عطا فرمائے جنہ دے متعلق اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اللہ نے فرمایا میرے محبوب جی مولا فرمایا اپنی قوم نو اعلان فرماؤ مولا کے اعلان کرنا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہوں نے فرما دے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے میرے محبوب فرما دیجئے جب وہاں پہ اللہ کا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ کا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میں رک کے کسی دنیا والے مفسر کا حوالہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی میری بات نو ریجیکٹ کر دے ہو سکتا ہے اعتراض آ جائے میرے بھائیوں میرے دوستوں اس آیہ کریمہ دا اگر کوئی مفسر بنے آئے اللہ خود اس آیہ کا مفسر بنے آئے اس آیہ کریمہ دی خود اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان فرمائی مولا فضل کون ہے رحمت کون ہے بتاؤ فضل کون ہے رحمت کون ہے اگر میں نالم عبداللہ ابن عباس آغا منیا جائے گا میں نالم پیر امیر علی شاہ منیا جائے گا لیکن میرے بھائیوں میں تھلے آئی نا میں بہت بلندی تے چلا گیا ہے رب ذوالجلال نے خود اتنا دی تفسیر فرمائی اللہ کریم دی بارگاہ عرض کر دیا مولا فضل کون ہے رحمت کون ہے اللہ کریم نے فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اونچی بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا میں مومنوں کو بشارت دے رہا مومنوں واسطے پیغام آیا ہے مولا کیڑا پیغام آیا ہے اللہ نے فرمایا میں آمنہ دلال دے کے چھوٹا جیا فضل نے کیتا بہت بڑا فضل فرمایا ہے مولا رحمت مراد کون ہے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا لوگوں میں آمنہ دلال نو تمام جہان نواز سے رحمت بنایا ہے میرے بھائیوں میرا دوستوں ہونا پتہ چلیا ہے فضل کون ہے رحمت کون ہے اللہ نے فضل کنو بنایا ہے رحمت کنو بنایا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے او زمانے والے ہو او کائنات والے ہو اللہ نے فضل بھی آمنہ دے لال کو بنایا ہے رحمت بھی آمنہ دے لال کو بنایا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں جدوں یہ فضل آیا ہے جدوں یہ رحمت آئی دنیا دے اندر میرے دوستوں نور ہی نور ہو گیا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اچانک میں دیکھا ہے خانہ کعبہ دیاں دیواراں گول پئیاں نے خانہ کعبہ دیاں دیواراں گول پئیاں نے ارے جدوں میں نیڑے کن لایا ہے خدا کی قسم ہے او میرے آقا دے اپنے اعتراض کرنے والے اجے تے سونے خانے کعبے نو بلایا نہیں آمنہ دلال آیا ہے پتھراں نو بھی زبان مل گئی اجے اے نہیں آگیا پتھروں بتاؤ میں کون اجے اے تے موقع نہیں آیا ہے ارے پہلے پتھر میرے آقا دے گن گا رہے ہیں خانہ کعبہ ہے ادراک نہیں احساس نہیں عقل نہیں شعور نہیں جان نہیں روح نہیں لا ادراک لا احساس لا عقل لا شعور ہے ارے کوئی چیز دے اندر نہ آئی اللہ دا گھارا ہاں بڑی شان والا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں او زمانے والے جدوں میں نیڑے
بھائیوں میرے دوستوں، خانہ کعبہ بیت اللہ اور کچی روایت نہیں میرے حضور سید ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لدری رحمت اللہ علیہ، آپ نے سیرت کتاب ضیاء النبی شریف کے اندر ولادت باسعادت کا جو آپ نے باب لکھا ہے اس کے اندر ایک شروع کے اندر میرے آقا دی ولادت باسعادت کا تذکرہ آپ نے کیتا۔ آپ فرماتے نے آج تم اور میں غوثیہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، وہ جو آمنہ کا لال آیا ہے سارے کو پہنا ذکر کرنے والا اللہ نے اپنا گھر خانہ کعبہ بنا چھوڑا، سارے تو پہنا ذکر میرے آقا کا کرنے والا ہے۔ یہ خانہ کعبہ دے سے یہ الفاظ انہوں نے میں ترجمہ اپنی زبان اندر ضرور کرے گا۔ خانہ کعبہ دے کی الفاظ نے میرے حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لدری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف کی آواز جلال آپ نے فرمایا ہے میرے کریم آقا دنیا تے آئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے نے بولے در مصطفیٰ دنیا کے مختار آ گیا ہے۔ اگر میں ہوتا ترجمہ اپنی زبان دے نال کرا خانہ کعبہ آئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، بولا بڑے الفاظ آسان آ گئے بولو سنی کہ میں مصطفیٰ دے مہینے دا استقبال کر رہا ہے، دنیا ہو کے استقبال نہیں کرنا، انہیں استقبال کرنا ہے آمنہ دے نال نہ پتہ چل جائے اور جو کی بھاگت والے کہ میرے مہینے دا استقبال کر دے رہے ہیں محبت دے نال پڑھئے آ گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ اللہ تمہیں دعوت میرے بھائیوں میرے دوستوں خانہ کعبہ کہہ رہے ہیں بولے دادا مصطفیٰ آئی مصطفیٰ کہنے اور مختار آئی مختار آ گیا ہے اللہ دی لانے تو بیعت الکفار ہم صدقے جامع خانہ کعبہ ایسے الفاظ بولنے نے اتنی جمعیت آئی اتنی فساد اتنی بلاغت اللہ نے خانہ کعبہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر میں انہا کلمے جمرے ہوتے ہی بولا ٹائم میرے دوستوں ختم ہو سکتا ہے لیکن ساڑھا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے آساب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ خانہ کعبہ دائیں والمختار زمانے والے ہوں آج دنیا کے مختار آ گیا۔ اگر میں مختار دا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت امام البرکتی زبان نہ کریے نا تو آپ نے مختار تے کتنی بات پڑھی، مختار دا کتنا بات کتنے لفظ اللہ نے آمنہ دلالو کل جہانہ دا مختار بنا کے گھلے آئے۔ آج اسی مختار آپ کا بھی ہے نا تو لوگے بھی اعتراض کرنا آج مختار تے پھر اللہ تعالیٰ میں ہے کہ میرا کم بھی اعتراض کرنا ہے۔ یہ نصیر الدین آپ نے فرمایا
وگرنہ سی کون آسی وگرنہ میں ممبر کا کون بان دینا میری آداب کا لوگوں پتا چل جانا جوان اللہ دے گھر اندر کون آن دینا پتا چل جانا بھلا ہوئے سانیہ دا جنہ ساڑیاں ہے بندے بردے پائے ہونے آئے کوئی اعتراض کرتا ہے کوئی مصطفیٰ کے علم پہ اعتراض کر رہا میرے آقا نے نورانی جن پہ اعتراض کر رہا بشریت پہ اعتراض کر رہا ہے خدا دی قسم ہے تم کے اعتراض کرتا ہے جنہوں اللہ نے باکمال دلا جواب بنایا ہے بلکہ آدم جس چیز سے کمال کر چلے آئے آپ نے فرمایا تو شائخ تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کی دعوت تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا انہاں دا نام جواب ہے انہاں مثال ہے اور تو اور میں کڑی بات دی مولی نہ اسیا کی امن دلال یوں ہے وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے انہوں نے بھی شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے نا گھر اندر حضرت علی المرتضیٰ نے نا محنت و مزدوری کر کے تھوڑے دن جاؤں لے حضرت فاطمہ نے جاؤں کا آٹا بنایا آٹا بنا کے روٹیاں لائیں روٹیاں لگا کے نا امام حسن نے کھلائی امام حسین نے کھلائی نکرانی نے کھلائی حضرت اولا مشکل کشا نے روٹی کھاتی ایک روٹی بچ گئی تھی حضرت فاطمہ نے نا اپنے دوپٹے دا پلو لے کے اس روٹی نے پلو اندر بند جو عورتاں سے اینگڑ مار آپ نے نا جدوں روٹی اپنے دوپٹے پر چادرے تدبیر اندر بنے اچانک میرے آقا دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج فاطمہ بغیر دس سے پوچھے تو آ گئی میرے کریم آقا آئے میرے آقا نے فرمایا بیٹی آئی بغیر دس سے پوچھے تو آ گئی ہیں عرض کی تھی بابا جی 3 دن ہو گئے بھوکیاں گزارا کر رہے حضرت علی المرتضیٰ جو ملے نے محنت مزدوری کر کے لے آتے ہیں یا رسول اللہ میں انہیں دا آٹا بنایا تھوڑا دیا نا اپنے گھر اندر بچیاں دیتا ہے علی کھلا کے آئیاں ایک روٹی آئی میں آگیا چلو میں اپنے بابا جان دی بارگاہ اندر لے جاتی ہوں یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کتنے دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھاتا عرض کی تھی مصطفیٰ سے رہے تھے اڑے ہو گئے نے کھانا نہیں کھاتا سونے ہم بھوک پیاس کے نام زندگی گزار رہے ہیں لیکن شکوانا اعلانا میرے دوستو دل دی اتے جگہ تے بھی آئی نہ چمنے آنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ یہ تو ترے تے اڑے کھانا نہیں کھاتا مصطفیٰ تو 5واں دن ہو گیا ہے 5واں دن آج تو مصطفیٰ نے مقابلہ کرنا 5 دہاڑے بھوکیاں رہ کے 5 دن میرے آقا نے روٹی نہ کھائی مثال ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر دا جنہوں لقب دیتا ہے آپ نے متعلق علماء نے لکھیا آپ گھر اندر بیٹھے نے آپ نے اپنی بیٹی آواز دیتی آپ نے فرمایا بیٹی میں پانی چاہیے ہے عمر بن عبدالعزیز میں نے تو سے سنیا ہے کہ یہ جیاں حاکم ہوئے یہ جیاں بادشاہ ہوئے یہ جیاں خلیفہ ہوئے پھر ہر طرح اسلام ہوئے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ نے اپنی بیٹی نہ کیا ہے بیٹی پانی لایا بیٹی آکھیا جی ابا آ رہے ہیں لیکن پانی نہ آیا پھر آپ نے آواز لگائی آپ نے فرمایا میں پانی منگیا ہے لیکن میرے دوستوں بیٹی نہ آئی چلو تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا میں پانی منگیا آپ جی زوجہ محترمہ جلدی دینار پیالہ لے آئے پانی لے کے آئی آنے جب پانی لے کے آئی آنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی نے آکھیا میری بیٹی اتنی بے ادب ہو گئی ہے کیوں احترام نہیں کر رہے میری بیٹی بے حیا دے نہ آئی اور کے بعد جب آئی احترام کرنے والی آئی اور کیوں نہ فرمان آئی ہے اور کے فرما بردار آئی میرے دوست زوجہ نے ہاتھ جوڑے نے آتے نے اور میرے سرکار پانی پینا تو ہٹا پر پانی دینا آپ نے فرمایا نانا بتاؤ میری بیٹی کیوں نہیں آئی
میری بیٹی تروپے پہ وقت لگا رہی ہے سیدھے کدائیوں باقا کے سامنے میرا کوئی دادا نظر نہ آیا، کوئی جسم دا جد نظر نہ آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ دی بارگاہ اندر آپ دی زوجہ کہہ دیئے حال میری بیٹی میں نہ کیا ہے، اماں ابو نہ دسی میرے کو اور کپڑا کوئی نہیں کدائیوں میرے باپے دا دل نہ دو۔ آپ نے اسی وقت سال سجدے اندر رکھیا، عرض کی تھی میرے مولا تیرا شکر ہے شان اتنا دیتا ہوئی جتنی سم ضرورت ہے وقت ہے یار مصطفیٰ کے غلامن اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر امام آمنہ دلال زہرہ دا بابا میرے آقا دی نشانہ نے کیا کہہ دے، میں عرض یہ کر رہا خانہ کعبہ دا والمختار زمانے والے ہوں آئی دنیا دے مختار اگے خانہ کعبہ دا اللہ دی تحلے کو بے یاد ہل گفار اور میں آگے خانہ کعبہ کون دس کیا میرے آقا نے جنگ بدر کرنی خانہ کعبہ کون دس کیا میرے آقا نے جنگ احد اندر غزوہ تبوک کے اندر غزوہ حنین اندر میرے آقا نے دشمنوں کے مقابلے اندر ہونا ہے۔ خانہ کعبہ میرے آقا دنیا تے آئے خانہ کعبہ دا الذی تحلے کو بے یاد ہل گفار دنیا والے آج جو دنیا تے آیا ہے جنہیں ہتھاں دے نال اللہ غفار نو ہلاک فرما دیا۔ پھر خانہ کعبہ دا ہے وَيَطْهُرُ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ خانہ کعبہ دا دنیا والے آج وہ دنیا تے آ گیا ہے جڑا میں نے کعبہ نو 360 بتاں تو پاک فرما ارے پاک دی فتح مکہ دے موقع تے ہوئے نا خانہ کعبہ لیکن خانہ کعبہ نے پتا ایک ٹائم ہونا ہے مصطفیٰ نے میں پاک فرما پھر میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سناخانی کر دی ہویا خانہ کعبہ آدائے وَيَعْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَالِكِ الْعَلِّامِ آج جو دنیا تے آیا ہے جڑا کائنات والے نو آکھے گا لوگو اللہ ایک وحدہ لا شریک عبادت لائق فقط اللہ ہے فقط خدا ہے۔ خانہ کعبہ نے میرے آقا دی شان بھی بیان کی تھی، اللہ دی ربوبیت دا بھی اظہار کیتا۔ بہر میرے بھائیو میرے دوستو آپ دے اور میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ دی ولادت باسعادت ہوئے میرے آقا دنیا تے آئے اور میرے دوستو جنہیں میں جملے دینا چاہنا بڑی قابل توجہ جملے نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی جنال گھر آئے پتہ چلے آئے آج اللہ نے میرا پوترانا فرمایا ہے ارے میرے دوستو جلد دل میرے آقا دا چھوڑی اندر رکھیا ہے آج اپنے جوان پتر دی یاد آ گئی ہے آج حضرت عبداللہ دی یاد آ گئی ہے آج جدو اپنے پتر نو دیکھے آئے عبداللہ دی یاد آ گئی ہے میرے بھائیوں میرے دوستو لائی دیوی محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سکھ پتران دینا اپنے پوتر تیرے میرے آقا اپنی گود اندر رکھیا نا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہری بات ہے آج دادا پوتر نے اٹھاوے نا کہ وہ دی پہ خوشی پھر وہ دی مسرت دا عالم وہ ہی جاندہ ہے وہ بیان کرن الفاظ ایسے نہیں بندہ بیان کرے کہ تو آپ نے میرے مصطفیٰ کو اٹھایا نا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عبدالمطلب نے کہ میرا لال چند جیا میرا لال سورج جیا میرا لال ستارے جیا میرا لال کھل بن گائے یہ نہیں آکھیا آپ نے فرمایا اے تے او شیعان نے جنہ نے سوغات مصطفیٰ دے کو لے ایسا آپ نے جملہ بولیا نا لکھن اندر فقط 2 لفظ اور میرے حضور زیادہ امت نے جانبی شریف کے اندر لکھے نے فقط 2 لفظ نے لیکن انہوں نے جامعیت انہوں نے بلاغت انہوں نے فساد نو ویکھیا جاوے آپ نے 2 لفظ بول کے سمندر نو مزے اندر بند کر چھڑیا اسی آپ نے جملے بولے آپ نے جدو آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ
آپ نے جلوہ گری ہوئی، کتنی شان، کتنا مقام، اتنا اللہ کریم نے مصطفیٰ و کمال عطا فرمایا۔ جب میں ان لفظ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان دے نال کرا کہ آپ ابن شان کا ترجمہ کر دے آیا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے سب سے بالا آلہ مانا نبی، سب سے بالا آپ نے جب میرے آقا نے اپنی گودی اندر رکھیا کہ آپ نے میرے دوستو فرمایا ابن شان نون میرا بیٹا بڑیوں شان والا، بڑیوں اونچیاں تو اونچیاں شان والا، اونچیاں تو اونچیاں شان والا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو تو اور میں بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں نا، لیکن مزہ تو تب ہے میرے آقا نے جب اپنی زبان دے نال اپنی شان نو خود بیان فرمایا، اپنی زبان دے نال۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے لوگوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرا لال دنیا تے آیا تے میرے آقا نے چھوٹا جیا خطبہ نہیں بڑا لمبا میرے آقا نے خطبہ زبان دے والیاں نو سنایا، کائنات والیاں نو سنایا۔ اور اس خطبے نو ملا علی قاری شارح صحیح بخاری آپ نے اپنی کتاب میلاد النبی، یاد رکھو ملا علی قاری کا نام بھی کافی ہے حوالے واسطے نا، ملا علی قاری شارح صحیح بخاری آپ نے اپنی کتاب میلاد النبی عربی اندر آئی کری کا اردو کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت تو بعد میرے آقا نے جڑا خطبہ دیتا ہے آپ نے انہوں درج کیتا ہے، اونچی بولو سبحان اللہ، مصطفیٰ نے تو خطبہ سنا دے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے آقا نے لمبا خطبہ دیتا، میرے آقا نے اس کے اندر اپنی صفاتاں، اپنی خوبیاں، اپنی نشاناں بیان کیتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دیکھتے اسی حدیث مبارکہ دا مفہوم اور ڈیفینیشن اور تعریف اور تفسیر اس حدیث مبارکہ تو میں انشاءاللہ شروع کرے گا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں دعا ہے اللہ کریم آپ کی اور میری حاضرینوں اپنی بارگاہ اندر